نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ عربی گرامر کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ ہم نے پڑھا حرف پلس حرکت مل کر لفظ بناتی ہیں۔ لفظ بامعنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں۔ جن لفظوں کا مطلب نہیں ہوتا کچھ ان کو ہم اسٹڈی نہیں کریں گے۔ جن کا مطلب ہوتا ہے اس کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ جملے میں کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں فعل۔ فعل ہم نے پڑھا تھا کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید میں پایا جائے۔ مثال کے طور پر سویا، پیا، سویا اس میں ماضی پایا جاتا ہے، کل ہم پڑھ چکے تھے، اس میں بھی ماضی پایا جا رہا ہے زمانہ، تو یہ فعل ہوتا ہے۔ اس کے متبادل اگر میں کہتا ہوں کھانا، سونا، پینا، یہ تمام کے تمام فعل نہیں ہیں بلکہ یہ مصدر ہے۔ مصدر اسم ہوتا ہے۔ اور حرف ہم نے پڑھا تھا، حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ جن کا مطلب اسم اور فعل پر مشتمل ہو۔ جیسے اسلم کی کتاب، استاد کا علم، گھر سے مسجد تک۔ اب یہ کی، سے، کا، یہ تمام کے تمام حروف ہیں۔ اسم کی پہچان سب سے پہلی چیز ہے
اسم کی حالت، اسم کی حالت یا مقام اس کو بریکٹ میں ہم اعراب کہتے ہیں۔ نمبر 2، اسم کی وسعت، وسعت مینس معرفہ ہے یا نکرہ، اس کو عام کہتے ہیں اور معرفہ کو خاص کہتے ہیں۔ نمبر 3، عدد، واحد ہے، جمع ہے یا تثنیہ ہے۔ نمبر 4، جنس کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث۔ کسی بھی اسم کو پہچاننے کے یہ 4 مراحل ہیں۔ ان 4 مراحل سے جب کوئی چیز گزرے گی، کوئی ورڈز گزرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے اور اسم اس کنڈیشن میں کھڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہ کس حالت میں رہے، اس کا اعراب کیا ہے، حالت، اس کا مقام کیا ہے جملے کے اندر۔ وسعت کے اعتبار سے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، جمع ہے یا تثنیہ ہے، جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اسم کی پہچان کے 4 مراحل ہیں۔ چار طریقوں سے ہم اسم کو کسی بھی جملے میں سے پہچان سکتے ہیں۔ اسم کا مقام، اس کو آج ہم سمجھتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو پورا کور کر لیں۔ اس اسم کی ہم پہچان پڑھ رہے ہیں۔ پہلی پہچان ہے اس کی حالت، اسم کا اعراب۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خامی ہے، جب ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، میں نے بھی ایسے ہی پڑھا تھا، ہمارے ٹیچر اگر کہتے ہیں کہ یہ ایک لفظ ہے کتاب، اس کو عربی میں تبدیل کریں، سوال لکھا ہوتا ہے اعراب لگائیں۔ ہمارے پیپروں میں بھی یہ سوال آتا ہے، ایک جملے دیا ہوتا ہے یا ورڈز دیا ہوتا ہے اور اس پہ کہتے ہیں اعراب لگائیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر یہ اعراب لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اعراب لگائے ہیں اس کے اوپر۔ حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں زیر، زبر یا 2 پیش یہ حرکت ہوتی ہیں، ان کو حرکت کہتے ہیں۔ پھر اعراب کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، کسی بھی ورڈز کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے آخری ورڈز پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ قلم،
کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو اعراب ہمیں سمجھ میں آیا کیا ہوتا ہے، کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اب اس مثال پر ایک غور کریں، حامد نے محمود کو مارا۔ اس جملے میں حامد کام کرنے والا ہے، محمود اس پر کام ہو رہا ہے، اور یہ جو مارا ہے یہ ہمارے پاس کام ہے، ورب۔ انگلش میں اگر ہم کرتے ہیں تو حامد کام کرنے والا سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے، اور یہ ورب ہے۔ اسی جملے کو اگر میں اس طرح لکھ دوں، محمود نے حامد کو مارا، تو اب محمود کام کرنے والا ہو گیا، محمود اس پر کام ہوا ہے، آبجیکٹ، اور یہ ہمارے پاس کام ہے۔ اگر میں اس کو اس طرح لکھ دوں، محمود نے حامد کے بھائی کو مارا، تو اس جملے میں محمود تو ہمارے پاس کام کرنے والا ہے، حامد کا یہ بھائی، یہ جو بھائی ہے یہ کام اس پر ہوا ہے، اور یہ ہمارے پاس کام ہے۔ حامد اس جملے میں کچھ بھی نہیں کر رہا، اضافی حالت ہے یہ۔ ان تینوں مثالوں میں ایک بات غور کریں کہ حامد اور محمود ان تینوں جملوں میں حامد اور محمود کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ان تینوں جملوں میں حامد بھی اور محمود بھی، یہ دونوں کے دونوں، ان کا مطلب تبدیل نہیں ہوا، ان کی معنی تبدیل نہیں ہوئے، لیکن ان کی حالتیں تبدیل ہوئی ہیں۔ پہلے جملے میں حامد کام کرنے والا تھا، دوسرے جملے میں محمود کام کرنے والا ہے، تیسرے جملے میں بھی محمود کام کرنے والا ہے۔ پہلے جملے میں محمود اس پر کام ہوا، دوسرے جملے پر حامد میں کام ہوا، اور تیسرے جملے میں حامد پر کوئی کام نہیں ہوا، اس کے بھائی پر کام ہوا۔ یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اس کی حالت تبدیل ہو رہی ہے۔ پہلے جملے میں حامد کی حالت تھی سبجیکٹو، دوسرے جملے میں محمود کی حالت ہو گئی سبجیکٹو، اور تیسرے جملے میں محمود سبجیکٹ ہو گیا۔ یہ جو حالت کی تبدیلی ہو رہی ہے، اس حالت کی تبدیلی کو اعراب کی تبدیلی کہتے ہیں۔ یہاں ہم لکھ سکتے ہیں، معنی کی تبدیلی کے بغیر
حالت کا تبدیل ہونا اعراب کی تبدیلی کہلاتا ہے۔ اعراب کی تبدیلی کہلاتا ہے۔ اب اعراب کی تبدیلی میں نے کہا تھا، اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کیا ہے؟ آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ حرکت ہمارے پاس 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ حرکت چونکہ 3 طرح کی ہیں، تو اعراب کی بھی 3 حالتیں ہوں گی۔ اعراب بھی 3 حالتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ حرکت ہمارے پاس ہیں زبر، زیر، پیش۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ حرکت ہمارے پاس 3 طرح کی ہوتی ہیں، زبر، زیر، پیش۔ اور ہم نے کل پڑھا تھا زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر ہوگی اس کو مفتوح، جس پر زیر ہوگی اس کو مکسور، جس پر پیش ہوگی اس کو مقصور کہتے ہیں۔ اس جملے میں اگر ہم اس کو عربی میں تبدیل کریں، ضرب حامد محمودا، حامد کا اعراب 2 پیش ہے اور محمود کا اعراب 2 زبر ہے۔ میں تبدیل کرتے ہیں، ضرب حامد محمودا، یہ 2 پیش آ رہی ہیں۔ حامد کام کرنے والا 2 پیش سے ظاہر کیا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جس اسم کا اعراب 2 پیش ہو اس کو کام کرنے والا کہتے ہیں۔ جس اسم کا اعراب 1 پیش یا 2 پیش ہوں اس کو فاعل کہتے ہیں۔ فاعل کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہم نے سے کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ نے سے کرتے ہیں۔ اور جس اسم کا اعراب 2 زبر ہوں، جس اسم کا اعراب 1 زبر یا 2 زبر ہوں اس کو مفعولی حالت کہتے ہیں۔
اور اس کو جملے میں کو سے جانتے ہیں. اس کی پہچان کو کے کی پر یہ جو ہے تیسری حرکت، اس کو ہم اضافی حالت کہتے ہیں. اضافی حالت. ٹھیک ہے، یہ اضافی حالت ہے. انشاءاللہ اس کو ہم مرکب جاری میں پڑھیں گے تفسیر کے ساتھ. جی اعراب ہم پڑھ رہے ہیں. اعراب آخری حرف کی حرکت کو حرکت ہم نے پڑھا ہے. حرکت کی بیسک 3 اقسام ہیں: زبر، پیش، زبر اور زیر. 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر. اس اعتبار سے حالتیں بھی 3 طرح کی ہوتی ہیں. حرکت کی 3 اقسام اور حالتیں بھی ہماری 3 طرح کی ہوتی ہیں. پیش فاعلی حالت ہے. زبر مفعولی حالت ہے. اور یہ اضافی حالت ہے. فاعلی کو جملے میں نے سے پہچانتے ہیں. اس کو مفعولی حالت کو کے، کی، پر، میں سے پہچانتے ہیں. اور اضافی حالت زیر سے پہچانی جاتی ہے. مرکب جاری میں ہم پڑھیں گے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ. اب یہ تو ہو گیا ہمارے پاس رول کہ جس حرف کا اعراب 2 پیش ہوگا اس کو فاعلی کہتے ہیں، 2 زبر ہوں گے تو اس کو مفعولی کہتے ہیں، زیر ہوگا تو اضافی حالت ہوگا. یہ تو تھا قانون. استثناء کیا ہے؟ عربی میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں، اسم ایسے ہیں جو تینوں حالتوں میں تبدیل نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ابراہیم، ابراہیم ہو سکتا ہے، ابراہیم ہو سکتا ہے، ابراہیمی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اکبرو، اکبرا، اکبر.
اکبری نہیں ہو سکتا. زینب زینب زینبا زینبی نہیں ہو سکتا. قانون ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کا اعراب 3 حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے. استثناء اس کا ہم پڑھ رہے ہیں کہ ابراہیمو ہوتا ہے، ابراہیمہ آتا ہے، ابراہیمی نہیں آ سکتا. اکبرو، اکبرا، اکبر، اکبر آتا ہے، اکبری نہیں ہوتا. زینبو ہوتا ہے، زینبا ہو سکتا ہے، زینبی نہیں ہو سکتا. کچھ اسماء ایسے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں. ذالکا، ذالکا، یہ تینوں حالتوں میں ایسے ہی رہے گا. اعراب کے اعتبار سے اسم 3 حالتوں پر مشتمل ہوتا ہے: فاعلی، مفعولی اور اضافی. علامت 2 پیش یا 1 پیش. مفعولی کی علامت 1 زبر یا 2 زبر، اور اضافی کی علامت 1 زیر یا 2 زیر. حامدون، محمودین، اور محمودین ہوگا. اب اس میں استثناء یہ ہے: ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمی نہیں ہوتا. زینبو، زینبا، زینبی نہیں ہوتا. ذالکا، ذالکا، ادھر بھی ذالکا آئے گا، ادھر بھی ذالکا ہی آئے گا. تو وہ اسم جو 2 حالتوں میں تبدیل ہوں ان کو غیر منصرف کہتے ہیں. اور جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں ان کو مبنا کہتے ہیں. اور جو تینوں حالتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں ان کو منصرف کہتے ہیں. اور ان سب کو معرب کہتے ہیں. اعراب کی تبدیلی کو معرب کہتے ہیں. وہ اسم جو تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتے ہیں ان کو منصرف، جو 2 حالتوں میں تبدیل ہوتے ہیں ان کو غیر منصرف، اور جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں ان کو مبنا اسم کہتے ہیں.
تو انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے معرب سے آگے منصرف، غیر منصرف اور مبنی اسم۔